الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. محترم حضرات، توفیق خداوندی کا سہارا لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس سہانی اور مقدس رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں اور اس کی درمیانی رات شب برات کی عظمت و برتری بیان کروں۔ اس مقدس اور بابرکت رات کے متعلق معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور خرافات پر روشنی ڈالوں۔ تو لیجئے ہماتن متوجہ ہو کر میری بات کو سنیے۔ خالق کائنات نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا۔ اس مبارک رات میں ہر حکمت والا معاملے طے کر دیا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں، وہ مردود ہے۔ دوستو، یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ احکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، جو سراپا ہدایت رحمت ہے، جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے، ابد الاباد اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا۔ اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں، اور من جانب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں ہماتن تیاری کرے، گناہوں سے توبہ اور دربار خداوندی میں گریہ زاری کرے۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جانصر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، قرض چکائے جاتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ ہے۔ اللہ پاک کی مخلوق میں مقرب فرشتے 4 ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہے، مقرب نبی 4 ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، مقرب صحابہ 4 ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے، مقرب مسجدیں 4 ہے، مسجد حرام افضل ہے،
مقرب راتیں 4 ہے، شب قدر افضل ہے، اور مقرب مقامات 4 ہے، مکہ مکرمہ افضل ہے، مقرب پہاڑ 4 ہے، طور سینا افضل ہے، مقرب دریا 4 ہے، فرات افضل ہے، مقرب مہینے 4 ہے، ماہ شعبان افضل ہے۔ اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ اس ماہ مبارک کے انوار و برکات سے محروم ہیں۔ یہ غفلت اور ناسپاسی نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، میری ماں، تمہاری ماں، سارے عالم کے مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، کہتی ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا سب سے آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو فرمایا، حق تعالی شانہ اس ماہ مبارک میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اسی مبارک ماہ کی 15ویں رات شب برات ہے۔ یہ مبارک رات ہے جس میں رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مبارک رات ہے جس میں اللہ پاک کی تجلیات کا آسمانی دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ یہ مبارک رات ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کا نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ مبارک رات ہے جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ مبارک رات ہے جس میں رحمتیں تقسیم نہیں لٹائی جاتی۔ یہ مبارک رات ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے کہ کوئی استغفار کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے، کوئی روزی مانگنے والا اسے روزی دی جائے، کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہونے والا اسے نجات عطا کی جائے۔ اس رات کا نام شب برات اسی لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں، عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنگ ہوگی یا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، فتح ہوگی یا شکست وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون حج بیت اللہ شریف کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کسی کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ الغرض سال بھر کے بجٹ کی منظوری اس مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی رات میں جبرائیل علیہ السلام امین تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد سر اٹھاؤ۔ اپنے اٹھایا تو دیکھتے کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ یہ رات کمائی کی رات ہے، خزانوں کو لوٹنے کی موسم ہے۔ یہ رات فرشتوں کی عید ہے، ہماری تمہاری عید اور عید ہے۔ فرشتوں کی عید شب قدر اور شب برات میں ہوتی ہے۔ اس مقدس رات کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا ٹھکانہ۔ مبارک ہے وہ لوگ جو اس مبارک رات میں پروردگار عالم کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، دربار خداوندی میں اپنی ضروریات اور حاجات کی درخواست پیش کرتے ہیں، اور خدائے پاک ان کی درخواستوں کو قبولیت سے نوازتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ مجھ کو بتا دیجئے، لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب کر کے جائیے، اور دوسری پارٹ کے لیے ویٹ کریے، جلد آ رہا ہے۔